آسمان سے ایک روایت میں 4000 فرشتے آئے اور ایک روایت میں 40,000 فرشتے بھی آئے تھے. اب ذرا سنو, سیدہ فاطمہ سے کہا بیٹی تم باہر ہو جاؤ, علی تم باہر ہو جاؤ, حسن حسین اندر ہے, میرے نبی بھی اندر ہے. لیکن بیٹے کو پیار کیا, منہ میں لعاب دہن ڈالا, دہنے کان میں اذان, بائیں کان میں تکبیر. 7 دن کے بعد میرے نبی نے حسین پاک کا عقیقہ کیا. اللہ اللہ سنو, امام حسین پاک اندر, میرے نبی بھی اندر, باتیں ہو رہی ہے. بیٹی نے کان لگایا, کہا میرا بیٹا بول رہا ہے یا کس سے باتیں کر رہے ہیں. جب آقا باہر آئے بیٹی نے ہاتھ پکڑ لیا. فاطمہ کہنے لگی ابا جان ذرا بتا دے کہ میرا بیٹا بول رہا ہے یا میرا بیٹا باتیں کر رہا ہے. نبی بولے نہیں بیٹی, آسمان سے فرشتے آئے تھے, ایک فرشتے نے میرا دامن پکڑ لیا اور کہہ دیا آج تو حسین کا صدقہ چاہیے. کہا بجان پھر کیا دیا؟ کہا 1000 سال پہلے حسین سے اس فرشتے کی تخلیق اور ڈیوٹی سے 700 سال پہلے اس کو معذور کر دیا تھا. لیکن جب میں نے دعا کی اللہ نے اس کو حسین کے صدقے میں اسی ڈیوٹی پر بحال کر دیا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, ذرا پیار سے بولو یا حسین. آواز کو نہ دیکھنا, رات میں دن میں دونوں میں بولنا پڑ رہا, مگر حسین کا صدقہ ملے گا. حضرت کی دعائیں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. سب لوگ بولو, سب کہنا یا حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, بولو یا حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, اور فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا. بولو یا حسین, آقا حسین, مولا حسین, دادا حسین. اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. اگر حسین جیسی ماں فاطمہ جیسی ہو تو دکھاؤ. حسین کا بابا علی جیسا کسی کا بابا ہو تو دکھاؤ. حسین کے نانا جیسے کسی کے نانا محمد الرسول اللہ جیسے ہو تو دکھاؤ. اور حضرت علی فرماتے, سنو کیا فرماتے, الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. فرماتے ہیں سر سے لے کر کے سینے تک حسن اپنے نانا کے مشابہ تھے, اور سینے سے پاؤں تک حسین مشابہ تھے. تبھی تو کہا نا بابا ان کا علی بھی نور, ماں فاطمہ نور, نانا نور. تبھی تو بریلی کے امام بولے تیری نسل پاک میں ہے. توجہ نا, تیری نسل پاک
اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور واہ واہ سبحان اللہ زندہ باد بے شک مجھے بتاؤ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر مجھے ایک بات اور یاد آنے لگی حضرت اجازت ہے سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھا لیا توجہ نا توجہ سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھایا حسنین کریمین گھر میں تھے اور حسن حسین کتنے چھوٹے بڑے تھے یہی بتا دوں 7 مہینے کے اللہ اللہ مصلی بچھائے مگر بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے جہاں دروازہ کھلا کھٹ باہر ماں پکڑ پکڑ کے سمیٹ سمیٹ کے رکھتی ہے کہیں سائیکل نہ لگ جائے موٹر سائیکل نہ لگ جائے ٹکرا نہ جائے بولو ہوتا نہیں ہوتا مگر فاطمہ نے دونوں بچوں کو دیکھ کے مسکرا دی اور مسکرا کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نیت باندھ لی اللہ اکبر اللہ اللہ نماز پڑھ رہی ہے حسن حسین نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا باہر کو نکل گئے اللہ اللہ مدینے میں گھر کے دروازے سے باہر نکلے ایک فرشتے نے دیکھ لیا پیچھے پیچھے ہو لیا وہ شہزادے جا رہے ہیں جو نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ جائیں نبی سجدے کو لمبا کر دیں وہ شہزادے جا رہے ہیں اگر جمعے کے دن گر جائے تو نبی خطبہ روک کے اٹھانے آ جائے وہ شہزادے جا رہے ہیں حسین حسن پیٹ حسین حسن کاندھے پہ نانا جان لگام چاہیے میرے نانا نے بال مبارک پکڑوا دیے ہرنی جن کے لیے رونے لگی اپنے بچوں کو پیش کر دیتی ہے وہ شہزادے جا رہے ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرنا اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک ان سے تو محبت کرتے رہنا دونوں شہزادے جا رہے ہیں فرشتہ بھی پیچھے پیچھے چلا حفاظت کے لیے چلا ہے کسی کا نواسا ایسا جو فرشتہ حفاظت کر رہا ہو چلتے چلے جا رہے ہیں اللہ اللہ مدینے سے باہر نکلے گرمی لگنے لگی جو لوگ سعودی جاتے ہیں انہیں معلوم ہے گرمی کا عالم حسین کی پیشانی پہ پسینہ آیا فرشتے نے پر کو چھتری کی طرح لگا لیا ہے کسی کا نواسا ایسا چھائی میں چلتے چلے جا رہے ہیں اب جب باہر نکلے پاؤں ریت پہ آتا ہے گرم لگتا ہے فرشتہ نورانی پر بچھا دیتا ہے اگر چل رہے ہیں تو پر پہ چل رہے ہیں اگر دھوپ لگ رہی ہے تو پر اوپر سے لگا لیا چلتے چلے جا رہے ہیں ایک جنگل میں پہنچ گئے دونوں شہزادے بیٹھ گئے اس فرشتے نے پر پہ لٹا لیا پر پہ لیٹے ہیں اوپر سے چھتری لگی ہے فرشتہ ہوا کرنے لگا ایک پر سے دونوں شہزادے سو گئے ادھر ماں کی نماز پوری ہو گئی ادھر ماں نماز پڑھ رہی تھی سلام پھیر کے کہنے لگی این الحسن والحسین کہاں ہے دونوں بچے میرے حسن حسین کہاں ہے اللہ اللہ گھر میں ہو تو بولو یا بنیا الحسین اے میرے لاڈ
لاڈلے حسین کہاں ہو؟ اینا کہاں ہو؟ ذرا بولو کہاں ہو؟ بچے گھر میں ہو تو بولے۔ فاطمہ نے مسلح اٹھایا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بچے نہیں ہیں۔ فاطمہ کا دل پریشان ہے، ارے یہ ماں تھی، ماں بے قرار ہو جاتی ہے، گھر ہی گھر میں چکر لگاتی ہے۔ میری بہن وہ سن لے، فاطمہ گھر سے باہر نہیں گئی۔ آج جو بہنیں ہیں گھر سے باہر گھومتی ہیں، بے پردہ گھومتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ فاطمہ کا دل بے قرار ہے، میرے بچے نہیں ہیں مگر گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی ہیں۔ علی آ جاتے ہیں، فاطمہ نے علی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، او میرے سرتاج، او میرے شوہر نامدار، او میرے دل کے سکون و چین و قرار، ذرا اتنا بتا دو میرے بچے کہاں ہیں؟ علی نے سر پہ ہاتھ رکھا، فاطمہ کے آنسو پوچھے، بچے مل جائیں گے۔ علی پریشان بہت ہوں، میرے بچوں کو لا دو۔ حضرت علی نے بی بی کو تسلی دی، چٹائی پہ بٹھا دیا۔ حضرت علی مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، میرے بچے کہاں ہیں؟ حسن حسین کہاں ہیں؟ دونوں بچے وہاں پہ سو رہے ہیں مگر پتہ نہیں ہے۔ علی گھنٹوں ڈھونڈنے کے بعد جب گھر آ گئے، فاطمہ تڑپ گئی، مچل گئی، میرے بچے کہاں ہیں؟ علی بولے نہیں ملے۔ اب ماں بے قرار ہو گئی، گرنے کے قابل ہو گئی۔ اتنے میں آقا آ گئے، بابا آ گئے، محمد رسول اللہ آ گئے۔ کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ فاطمہ بیٹی نے دیکھا، دوڑتی ہوئی ابا کے گلے میں ہاتھ ڈالا، سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ ابا جان میرے بچے نہیں ہیں، میں نے نیت باندھی تھی تو بچے تھے، سلام پھیرا تو بچے نہیں ہیں۔ میرے نبی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں، اتنے میں آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کیونکہ بیٹی رو رہی ہے۔ ارے اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے، اس باپ سے پوچھو جس باپ کی بیٹی کی ڈولی گھر سے رخصت ہوتی ہے، سارے لوگ خوش ہوتے ہیں مگر یہ باپ چیخیں مار کے روتا ہے، آج میرے گھر سے میری جان جا رہی ہے، میرے دل کا ٹکڑا جا رہا ہے۔ اور وہ لڑکی ڈولی میں بیٹھ کے بار بار جب پلٹ کے دیکھتی ہے تو اس باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آج وہ باپ، آج میرے آقا اپنی بیٹی کے سینے، اپنی بیٹی کے سر کو اپنے سینے سے لگا کے تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے نہیں بیٹا میرے لال رو مت ورنہ تمہارا بابا بھی رو دے گا۔ اللہ اللہ، جب میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی چلے جاؤ، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے، میری محبوب کی بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نہ گرے، اور جا کر کے جلدی سے بتا دو۔ حضرت جبریل آ جاتے ہیں اور جیسے ہی پلک جھپکنے پر آ جاتے ہیں، ابھی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے، اتنے میں آ کر کے حضرت جبریل دروازے پر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگ رہے ہیں۔ آقا نے کی اجازت مل جائے، ہے کسی کا گھرانہ ایسا جہاں جبریل اجازت مانگ رہے ہوں، اجازت مانگ رکھے ہیں۔ استاذ زمن بولے، علامہ حسن بولے، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، ہے کسی کا ایسا گھرانہ بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی
اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان امام حسین، ذکر شہید اعظم سید ولی الرحمن صاحب رامپوری. نعرہ تکبیر. میرا گاؤں ہے دھاونی بزرگ، ضلع رامپور. توجہ حضرت تو رہ کیا ہے اللہ کیا بہار ہے. واقعی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے جو پتہ لگے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور وہ بھی کیا نیت باندھ رہی ہے، نیت بند رہی ہے جوا جوار اللہ و ٹیلیا بہیڑی میں. توجہ ذرا سنیں. حضرت جبریل اجازت مانگ لیتے ہیں اور جیسے اجازت مانگی آگے کا آقا آپ کے نواسے فرشتے کی حفاظت. میرے نبی بھی چلے، علی بھی چلے، جبریل بھی چلے، فاطمہ گھر میں انتظار کر رہی ہے. اور جیسے ہی پہنچے میرے نبی نے حسن کو اٹھایا چوما علی کو دے دیا، حسین کو اٹھایا چوما گود میں لے لیا، چل پڑے. وہ فرشتہ جو ہوا کر رہا تھا، وہ فرشتہ جو پر بچھائے ہوئے تھا، وہ فرشتہ جو پر لگائے ہوئے تھا وہ منہ کو دیکھنے لگا. جبریل کہنے لگے آقا حسین کا صدقہ مل جاتا. اللہ اللہ میرے نبی نے حسین کو گود میں لے کر کے دعا فرما دی، دعا فرما دی. تو کتابوں میں لکھا ہے اس فرشتے کے اللہ نے 27 درجات بلند فرما دیے. تبھی تو کسی نے کہا ہے بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. بولو یا حسین، حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. حسین. ایک بات اللہ اللہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ. اب میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو آگے چلوں. اگر فضائل پر بیان کرتا رہا تو پوری رات اسی میں گزر جائے گی، مگر مجھے لے جانا کربلا شریف ہے. ذرا سنو. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری 10 محرم شریف جمعے کے دن کربلا شریف میں شہید ہوئے. اچھا ہجری جانتے ہیں آپ لوگ؟ بتا دوں سمجھا دوں. میرے نبی مکے میں پیدا ہوئے 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، مکے ہی میں رہے. مگر جب لوگوں نے ستایا تو مکے سے مدینے کو تشریف لے گئے. اس مکے سے مدینے کو جانے کو عربی میں ہاجر یہاجرو بولتے، ہجرت کر گئے، ادھر رحلت کر گئے، ادھر تشریف لے گئے، چلے گئے، ہجرت کر گئے. مکے سے مدینے گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تو 1 ہجری 2 سال ہو گئے تو 2 ہجری 3 سال ہو گئے تو 3 ہجری. آج 1443 ہجری چل رہی ہے. کتنی بولو؟ 1443 ہجری چل رہی ہے. 1443 سال میرے نبی کو مکے سے مدینے گئے ہوئے ہو گئے. اب سمجھ میں آگئے ہجری. 61 ہجری میں امام حسین پاک پیدا ہوئے. مگر سنو پیارے، کچھ لوگ پیدا ہوئے نہیں بلکہ شہید ہوئے تھے. مگر سنو کچھ لوگ منہ بجاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے یہ جلسہ سجایا، تم نے یہ حسین پاک کے نام پر ذکر کیا، حسین پاک کے نام پر محبت میں کوئی 50 روپے کوئی 10 روپے دے کر کے جاتا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں حسین پاک سے مدد
مدد مانگتے ہو؟ ارے کیوں مانگ رہے ہو؟ حسین پاک ان کے سگے بچے، کربلا شریف میں بیٹے بھی تھے، کربلا شریف میں بیٹیاں بھی تھی، سگے بھتیجے بھی تھے، اللہ اللہ بھانجے بھی تھے، بھائی عباس بھی تھے، مگر حسین پاک اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، حسین پاک اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے، حسین پاک اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، ظالموں سے ان یزیدیوں سے نہیں بچا پائے، حسین پاک مدد نہیں کر پائے۔ کوئی ایسا جو اپنے بچوں کی، سگے بچوں کی مدد نہ کر پائے، موجود ہو کر کے مدد نہ کر پائے، تو 1400 سال کے بعد تم حسین کا نعرہ لگاتے ہو، حسین پاک کے مدد مانگتے ہو، حسین پاک کا صدقہ مانگتے ہو۔ 1400 سال کے بعد تو حسین ہماری مدد کیا کر پائیں گے؟ حسین پاک ہمیں کیا بچا پائیں گے؟ ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، کوئی یہ سوال کر دے کہ حسین پاک کیسے بچا پائیں گے، لیکن پیارو ان کو جواب یہ دینا جو میں جواب دیے دیتا ہوں۔ بولو سننا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا میں اس لیے نہیں بچایا، حسین پاک نے اپنے بچوں کی مدد کربلا میں کیوں نہیں کی، حسین پاک نے اپنے بچوں کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ اس لیے نہیں پلایا، ایک بات بتا دوں، حسین پاک جو کربلا گئے تھے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے نہیں گئے تھے، اپنے بچوں کو پانی پلانے نہیں گئے تھے، حسین پاک جو کربلا شریف گئے تھے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے پانی پلانے نہیں گئے تھے، بلکہ میرا حسین اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر کے نانا کے دین کو بچانے گیا تھا، نانا کی شریعت کو بچانے گیا تھا۔ میرے نانا نے جو فائدہ کر لیا تھا اس فائدے کو پورا کرنے، وفا کرنے گیا تھا۔ اس لیے ذرا سنو، حسین پاک جب پیدا ہوئے فرشتہ ایک مٹی لے کر کے آ گیا، ایک شیشی میں آ کر کے میرے نبی نے بتا بھی دی کہ یہ جس دن خون بن جائے گی اسی دن حسین کی شہادت ہو جائے گی۔ اب وہ فرشتہ رجسٹر لے کر کے آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سنو، اگر کسی کا بچہ ہے ہائی اسکول کا فارم بھر دے یا انٹر کا فارم بھر دے، وہ کیوں بھرتا ہے؟ اس لیے بھرتا ہے تاکہ اسے امتحان دینا ہے، اس کی ماں کو بھی پتا ہے میرا بیٹا امتحان دے گا، اس کے باپ کو بھی پتا ہے میرا بیٹا امتحان دے گا، سارے لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بیٹے کو کامیابی دے دے، ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو کامیابی دے دے، بھائی کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو کامیابی دے دے۔ کیا کوئی یہ کہتا ہے میرے بیٹے کو امتحان سے بچا دے؟ نہیں نہیں، ایسے ہی نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسین ہے، حضرت جبریل آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا یہ آپ کا نواسا ہے، اسے کربلا میں شہید کیا جائے گا، یہ دین کو زندہ کرے گا، اسلام لڑکھڑاتا ہوگا، اسے کاندھا لگائے گا، اس کا ایسا امتحان ہوگا جو آج تک کسی ولی سے نہیں ہوا، آج تک کسی شہید کا نہیں ہوا، ایسا امتحان ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے منظور ہے، میرا بیٹا حسین امتحان دے گا۔ کیا میرے نبی کو پتا نہیں تھا حسین شہید ہوں گے؟ نبی کو پتا تھا، علی کو بھی پتا تھا، فاطمہ کو بھی پتا تھا، حسن کو بھی پتا تھا، مگر پوری تاریخ پڑھ ڈالو، حضرت موجود، اگر غلط بولوں تو پکڑ لے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، پوری تاریخ پڑھ ڈالو، کبھی میرے نبی نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ میرے حسین کو ظالموں سے بچا دے، شہادت سے بچا دے، بلکہ یہ دعا کی مولا تو صبر دے دے اور امتحان میں کامیابی عطا فرما دے۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ دعا کر رہی ہیں، علی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ کہہ رہی ہے بیٹا تمہاری بیٹی سکینہ کے منہ پہ تھپڑ لگے گا، حسین بولے صبر کروں گا، تمہارے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی، حسین بولے صبر کروں گا، تمہارے بچے 6 مہینے بچے کو شہید کیا جائے گا، حسین بولے صبر کروں گا، کہا تمہارے بھائی عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، حسین بولے صبر کروں گا، اون محمد کو شہید کیا جائے گا، کہا صبر کروں گا، پھر کیا کرو گے؟ تمہارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، حسین بولے پانی نہیں مانگوں گا بلکہ اسلام کو زندہ کروں گا، نانا کا وعدہ پورا کروں گا۔ حسین اسی لیے کربلا میں گئے تھے، اپنے بچوں کو اس لیے گئے تھے، اگر
اگر اسلام کو بچوں کی ضرورت پڑی تو بچے دے دوں گا، جوانوں کی ضرورت پڑی جوان دے دوں گا، بوڑھوں کی ضرورت پڑی عباس کے بازو دے دوں گا۔ یہی اسلام کو دنیا میں بتا دیا۔ سنو، حسین وہ ہے جو کربلا میں پانی مانگنے نہیں گیا تھا، کربلا میں بچوں کو مدد کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ اسلام کی مدد کرنے گیا تھا، دین کی مدد کرنے گیا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، ذکر شہید اعظم صوبان کربلا، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان اولیاء کرام، سید مکرم آزاد رام پوری، سرزمین جوجوار پور، نعرہ تکبیر۔ اب پتہ چلا کربلا شریف میں کیوں گئے تھے۔ اگر پانی کی باری ہوتی نا تو حضرت غریب نواز امام حسین پاک کی 13ویں 14ویں پیڑھی میں ہے، یہاں پر بھی پانی بند کر دیا تھا۔ بولے پرتھوی راج نے بند کیا تھا نہیں کیا تھا، مگر پاور دکھا دیا اور بتا دیا ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارو جو یہ کہتے ہیں کہ سید زادے پانی کے لیے تڑپتے رہے، پریشان رہے، انہوں نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، پانی ان کے لیے نہیں آیا، انہوں نے بتا دیا دکھا دیا، خود نہیں گئے، پاور دکھایا، خود نہیں گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ یہ پیالہ لے کر کے چلے جاؤ اور اس پانی سے کہہ دینا خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ بولو پانی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جو حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا 14 پیڑھی کے بعد غریب نواز اگر پیالہ بیچ کے پانی منگا سکتا ہے تو حسین کا سگا بیٹا کربلا میں پیاسا شہید ہو سکتا تھا، حضرت عباس کے بازو کٹ سکتے تھے، کیا سکینہ پیاس کے مارے تڑپ سکتی تھی؟ نہیں، اگر بیٹا پانی کے لیے ایڑی رگڑ دیتا تو کربلا سے پانی نکل آتا، مگر دنیا والوں کو دکھا دیا کربلا میں کرامت نہیں دکھانا تھی، شہادت پانی تھی، اسلام بچانا تھا، اجمیر میں اسلام پھیلانا تھا، کرامت دکھانا۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بہت اچھا۔ اور ذرا توجہ چاہوں گا، اللہ اللہ ذرا غور کرو، ان ظالموں کو دیکھو، ان ظالموں کو دیکھو، نبی کے وہ شہزادے، نبی کے وہ بچے، اللہ اللہ جن پر اگر ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، التحیات کے بعد جو پڑھتے ہیں آل محمد کون ہے؟ یہ نبی کے شہزادے ہیں، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، مگر سنو ان ظالموں کو رحم نہ آیا، حضرت ظالموں کو رحم نہ آیا، حسین پاک کے بچے ہیں، 6 مہینے کے علی اصغر ہیں، اللہ اللہ حلقوم سوکھ چکا ہے، کانٹے جم گئے ہیں، حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو گود میں لیا اور لے کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا یہ 6 مہینے کا بچہ، بھیا اس نے کیا بگاڑا ہے، مگر ظالموں نے ان کو بھی پیاسا رکھا ہے، بھیا اسے لے کر کے جاؤ، ہو سکتا ظالموں کو رحم آ جائے۔ کہا بہن ہم تو آج جام شہادت پینے آئے ہیں، اللہ اللہ علی اصغر کو گود میں لیا اور لینے کے بعد ایسے بچے کو لٹالا اور لٹانے کے بعد چل دیتے ہیں، لیکن ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ایک ظالم نے جب تیر چلایا حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا یہاں بازو میں امام حسین پاک کے بازو میں داخل ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین آ جاتے ہیں، گرم ریت پہ لٹا دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد کہتے لے بہن تیرے شہزادے تیرے بھتیجے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، یہی سے شروع ہوتے ہیں۔ کہا بہن سن لے، اللہ اللہ تمام لوگ شہید ہو جاتے ہیں، آپ نے شہادت سنی ہوگی، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ میرے
नबी ने मुंह में थूक डाला था, हुसैन पाक को जबान चुसाई थी। अरे ये जबान क्यों चुसाई है, लुआब दहन क्यों डाला था, ये भी बताता चलूं, इसलिए करबल के मैदान में हजरत कासिम हजरत इमाम हसन के सगे बेटे हैं। कहते हैं चचा जान मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं भी करबल के मैदान में चलूं। कहा बेटा तू मेरे भैया हसन की इकलौती औलाद, तू इकलौती निशानी बची है, अब मैं तुझे कैसे भेज दूं। उन्होंने कहा नहीं चचा जान, बड़े इसरार के बाद भेज दिया जाता है। हजरत कासिम मैदान में आकर के कहते हैं ओ जालिमो, मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, हुसैन के नाना का कलमा पढ़ते हो, हम पर दरूद पढ़ते हो और उन्हीं के बच्चों पर घोड़े दौड़ाते हो, उन्हीं पर तीर और तलवारों से वार करते हो। जालिमो आज भी मेरे चचा हुसैन के कदमों पे जाकर के माफी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफी दे देगा। मगर जालिमों को कहा तैश में आकर के कहते हैं एक पहलवान था जिसका नाम अरज़क था, वो अरज़क पहलवान 100 आदमियों से अकेला लड़ने की ताकत रखता था। उससे कह दिया जाता है जाओ इस बच्चे के मुकाबले में जाओ, 19 साल की उम्र है, जाओ इस बच्चे के मुकाबले में जाओ। मगर अरज़क पहलवान कहता नहीं नहीं, मैं पागल हो गया है तू, मैं 100 आदमियों से अकेला लड़ने वाला इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता, मैं तो हुसैन से जाऊंगा, मैं तो इमाम अली मकाम के मुकाबले में जाऊंगा। मगर उसे क्या पता था ये अली का पोता है, उसे क्या पता था इसकी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है, अगर गरम पड़ गया तो ये हुसैनी शेर सारे यजीदी भेड़ियों के लिए अकेला काफी है। अल्लाह अल्लाह सुनो सुनो, उस जालिम ने कहा सेल मैं नहीं जा सकता, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे को भेज दिया, जा इसकी गर्दन काट के ले आ। वो हाथी की तरह डोलता हुआ चला, हजरत कासिम पे जब वार करता है और गालियां बकता है। हजरत कासिम बोले हमने गाली नहीं सीखी है, हम गाली नहीं दे सकते, जो हमें बद्दुआएं देता है गालियां देता है, हम उसे अपना दामन फैला करके दुआएं देते हैं, हम तो उस घराने के हैं। हजरत कासिम पर वार किया, हजरत कासिम ने जमीन से लेकर के उस वार को पार कर दिया। इधर जब वार किया हजरत कासिम ने उसको भी बेकार कर दिया। जब उसने गाली बकी है हजरत कासिम का खून गर्म पड़ता है, ये शैतानी खून, ये हुसैनी खून, उधर वो शैतानी खून था, इधर हुसैनी खून जब गर्म पड़ता है। और इस हसन के बेटे ने जब पलट के वार किया, ऐसी तलवार चलाई, ऐसा वार किया गाजर और मूली की तरह एक ही वार में बीच से काट कर रख दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह एक हंगामा मच जाता है, अली का खून गर्म पड़ गया है। इतने में उसका दूसरा बेटा तलवार और ढार लेके दौड़ पड़ा, अरे मेरे भाई को तूने मार दिया है, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। हजरत कासिम बोले फिक्र मत कर, तुझे भी जहन्नम में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अल्लाह दोनों में जब चलती है तलवार, हजरत कासिम पर वार किया रोक देते हैं, दूसरा वार किया तलवार से रोक देते हैं। हजरत कासिम को फिर जौलानी आती है, फिर पलट के घूम के ये हुसैनी शेर जमीन में लोट मार कर खड़ा हो गए, बिजली की तरह तड़प के जब वार करता है कांधे से नीचे काट कर रख देता है, उसे भी जहन्नम में पहुंचा देता है। अल्लाह अल्लाह 3 दिन का भूखा प्यासा हजरत इमाम हसन का बेटा हजरत कासिम है, घोड़ा वापस लेके आ जाते हैं और चचा जान की बारगाह में, हुसैन पाक की बारगाह में आकर के कहते हैं चचा जान अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो इन सारे यजीदियों के लिए आपका भतीजा अकेला ही काफी है। चचा जान 2 घूंट पानी मिल जाए। हुसैन की आंखों में आंसू थे,
کہا بیٹا اگر مجھے پانی ہی پلانا ہوتا تو مدینے میں تمہیں چھوڑ کے آیا ہوتا. کہا بیٹا ہمارے لیے تو جام شہادت ہے. کہا بیٹا جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے نانا نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا. مجھے زبان اس لیے چسائی تھی تاکہ جب میرے گھر والے میرے بچے پیاس کے لیے تڑپ رہے ہو اور دین اور اسلام کی مدد کر رہے ہو تو کسی سے پانی کی بھیک نہ مانگے بلکہ نانا کا دودھ نانا کا تھوک لے لے. حسین نے اپنی زبان نکالی اور قاسم کے منہ میں ڈال دی. کہا چوس لو. کربلا میں آج نانا کا تبرک بٹ رہا ہے اس لیے میرے آقا نے وہ زبان چسائی تھی. حضرت قاسم پھر میدان میں پہنچ جاتے ہیں. حل من مبارز کا اعلان کرتے ہیں. اس کا تیسرا بیٹا آ جاتا ہے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. چوتھا بیٹا آ جاتا ہے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. ایک ہنگامہ ہو گیا. ارے یہ ہے کون؟ لوگوں نے بتایا یہ امام حسن کا بیٹا ہے. اس کی رگوں میں علی کا خون ہے. جس علی نے باب خیبر اکھاڑ کے ڈھال بنا لیا تھا وہ علی کا پوتا ہے. حضرت امام حسن کے مقابلے میں اب وہ پہلوان آ جاتا ہے جو ارزق پہلوان تھا. اللہ اللہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا مگر اس کے چاروں بیٹے حضرت قاسم نے مار دیے تھے. جہنم میں پہنچا دیا تھا. حضرت قاسم کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اتنی تیز تلوار چلاتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. 100 آدمی کرتے تھے مگر کیا پتا تھا اللہ اللہ جیسے ہی اس نے وار کیا حضرت قاسم نے زمین سے تلوار اور ڈھال لگا کر کے بڑی مشکل سے اس کے وار کو روکا ہے. اللہ اللہ دوبارہ وار کیا مگر تیسری مرتبہ وار کرنے سے پہلے حضرت قاسم نے کہا ارے میں تو سمجھتا تھا تو بہت اچھا پہلوان ہے. میں سمجھتا تھا تو بہت ہوشیار ہے. میں سمجھتا تھا بڑا قابل ہے مگر تو تو بے وقوف ہے. ارے تو تو بے وقوف نکلا کا کیا؟ کہ اس لیے تو نے اپنے گھوڑے کی زین نہیں کسی ہے یہ رسی نہیں کسی ہے. جیسے اس نے نیچے نظر ماری ہے یہ علی کا پوتا بجلی کی طرح تڑپا اور کجرا گرجا اور جیسے ہی تڑپ لگا کر کے پلٹ کے وار کر کے اور حضرت علی کے پوتے نے جب تلوار ماری ہے ارزق پہلوان کو بیچ سے کاٹ کے نیچے گرا دیا تھا. اب تو ہنگامہ ہو گیا ہے. کوئی بھی علی کے پوتے کے مقابلے میں اکیلا نہ جائے. کوئی بھی نہ جائے ورنہ اکیلا یہ کافی ہے. مگر ظالموں نے دور سے کھڑے ہو کر کے حضرت قاسم پر تیر چلا دیے ہیں. اللہ اللہ زخم چھلنی ہو گیا ہے. اتنے تیر چلائے حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں. جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں کہتے ہیں یا اباہو ادرکنی یا ابی ادرکنی. اے میرے ابا اے میرے چچا میری خبر لیجئے. یا امی ادرکنی اے میرے چچا جان میری خبر لیجئے. ظالموں نے جب تک گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنا شروع کر دیا حضرت امام حسین نے ذوالفقار اٹھائی تلوار اٹھا کر کے میدان میں آ جاتے ہیں. بھتیجے کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سارے یزیدی کائی کی طرح پھٹ جاتے ہیں ادھر آدھر ہٹ جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے کے گود میں لیا کہا چچا جان میری قربانی قبول ہو گئی. امام حسین نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ان کی رخصتی ہو گئی. امام حسین نے آنکھیں بند کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بچے کو ایک کپڑے میں باندھ کے سیدہ زینب کے پاس لے آئے. کہا لو یہ تمہارے بھیا حسن کی امانت آ گئی ہے. اللہ اللہ اب امام حسین اکیلے ہیں. امام حسین پاک ذرہ
تو سنو. حسین پاک زین العابدین کے پاس گئے, کہا بیٹا تمہیں سیدوں کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, تمہاری ہی نسل سے حسینی سید ہوں گے. کہا بیٹا یہ میرا قافلہ تمہیں سنبھالنا. امام زین العابدین بولے, کہا ابا جان مجھے بھی اجازت دے دے تاکہ میں بھی جام شہادت پی لوں. کہا نہیں بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے. بیویوں سے کہا اب تمہارا شوہر حسین جا رہا ہے, تمہیں اجازت ہے, اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ, تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے. حسین کی بیویاں بولی حسین ہمیں رہنے دو, حشر کے میدان میں سیدہ فاطمہ کی بہوؤں کی لائن لگ رہی ہوگی تو ہم بھی اسی قطار میں ہوں گے. اپنے جانثار سے کہا تم جا سکتے ہو. اللہ اللہ سب کو تسلی دے کر کے حسین جب آتے ہیں تو حسین کی سگی بہن سامنے کھڑی ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے. اتنی دوری پہ کھڑے, حسین ادھر کھڑے وہ ادھر کھڑی ہے. ہوٹ کپ کپا رہے, بہن سے کیسے ملوں. اللہ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو, ادھر حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو. حضرت امام حسین پاک جا کے بہن کو چپٹ گئے, بہن بہن تمہارا بھائی جا رہا ہے. اللہ اللہ سیدہ زینب اپنے بھائی کے بال چومتی ہیں, اپنے بھائی کے حلقوم چومتی ہیں. کہا بہن تم میری پیشانی چومتی تھی, میرے ہاتھ چومتی تھی, لیکن آج تم نے یہ کیا کیا. کہا بھیا ایک دن امی آپ کے بال کاٹ رہی تھی, کاٹتے کاٹتے رو گئی اور آپ سو رہے تھے, مجھے بلایا. کہا بیٹی زینب میرا بیٹا حسین کربلا میں جب جائے گا تو میں نہیں ہوں گی مگر تو ہوگی. بیٹی زینب میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا, میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا, نانا کے دین کو زندہ کرنے جائے گا. کہا بھیا آج مجھے میری ماں یاد آ گئی, بھیا چلو میں تمہیں دولہا بنا دوں, بھیا آخری مرتبہ تمہارے بال کاٹ دوں. کہا بھیا چلو. کہا بہن بہن نے بال سنبھالے. کہا بہن نے صافہ ماما باندھا. کہا بھیا جاؤ پریشان مت ہونا, آج سے میں حسین کی جگہ لوں گی, آج سے میں حسین کا مقام لوں گی. کہا بھیا جس ماں کا دودھ حسین نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ زینب نے بھی پیا ہے. کہا بہن میں تیرے ہاتھ پکڑ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا بھیا بولو. کہا بہن جب تک نانا کا دین جب تک آگے نہ بڑھ جائے بہن صبر کا دامن مت چھوڑنا. اگر تمہاری زبان نکل گیا اللہ پورا کر دے گا بہن, مگر صبر کا دامن مت چھوڑنا. کہا بھیا جاؤ اب آپ کی بہن سنبھالے گی. حسین گھوڑے پہ بیٹھے, امامہ باندھ لیا, پٹکا باندھ لیا, تلوار لے لی. حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا پہ چلے. لوگوں کی آنکھوں میں, گھر والی بیویوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. حسین نے گھوڑے کو کھینچا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے, پھر لگام کھینچی پھر آگے نہیں بڑھتا, پسینے پسینے ہو گیا. حسین بولے کہ تو بھی دھوکہ دے رہا ہے. گھوڑے نے اپنی منہ ہلا کر کے کہا ذرا نیچے دیکھے. جب نیچے دیکھا تو حسین کی ایک بیٹی 7 سال کی بچی تھی جن کا نام حضرت سکینہ تھا. حسین کی بیٹی گھوڑے کا پاؤں پکڑے کھڑی ہوئی تھی. وہ گھوڑے نے اپنی زبان حال سے کہا میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر نبی کے بچوں کو گرا نہیں سکتا, نبی کے بچوں کے اوپر کھود کے جا نہیں سکتا. حسین اترے بیٹی کو گلے سے لگایا. بیٹی بولی ابا
جان وہاں جا رہے ہو جہاں سے چچا جان کے بازو کٹ گئے، بھیا واپس نہ آئے، اونا محمد واپس نہ آئے، 6 مہینے کا بچہ واپس نہ آیا۔ اتنے میں زینب نے آ کر کے گود میں اٹھا لیا، کہا بیٹی نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہا آج میرا بھائی حسین، حالانکہ میرے اندر بھی اتنا پاور ہے، اگر سیدہ زینب اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے دعا کر دیتی تو کربلا کی زمین پلٹ جاتی۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں جو لوگ بولتے ہیں کہ بچے لڑنے کے لیے گئے تھے ان سے کہنا سنو، میرا جملہ سنو، ارے لڑنے کی بات کر رہے ہو، میں کہتا ہوں میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف، حسین کا اکیلا بچہ ایک طرف، پوری دنیا کے یزیدی تلواریں اٹھاتے، نیزے اٹھاتے، پرچے اٹھاتے، حسین کا بیٹا اپنی زبان اٹھاتا اور کہتا مولا زمین کو پھاڑ دے، ان ظالموں کو زندہ دبا دے، تو میرا یقین ہے زمین پھٹ جاتی، سارے ظالم یزیدی دفن ہو جاتے، مگر انہیں مارنا نہیں تھا، لڑنا نہیں تھا، انہیں اسلام بچانا تھا، انہیں صبر دکھانا تھا، نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ کربلا میں اب حسین چلے، ظالموں کو رحم نہیں آیا، تیر چلا دیے، حسین کے جسم پر 72 زخم ہے، نیچے گر جاتے ہیں، اللہ اللہ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ تم ایک بات کام کی یہ نوٹ کرتے چلے جانا، دل کی تختی پہ لکھ کے جانا، حسین جاتے جاتے تمہارے لیے کیا پیغام چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس وقت یہ ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، مرنے والے سے پوچھا جاتا تھا کہ تیری کوئی خواہش ہو تو بول، تیری کوئی تمنا ہو تو بول۔ جیسے علامہ کافی مراد آبادی کو انگریزوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور کہا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بولو، انہوں نے کہا کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی یا خالی کفن رہ جائے گا، یہ انہوں نے کہا۔ حسین پاک سے کہا گیا، انہوں نے سوچا، یزیدیوں نے سوچا یہ کہیں گے کہ بی بی سے ملنے دو، بیٹی سے 2 باتیں کرنے دو، مجھے اپنے بچوں سے ملنے دو۔ کہا کوئی خواہش ہے؟ حسین نے کہا ہاں میری خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میرے سینے پہ سے ہٹ جاؤ۔ یہ نہیں کہا مجھے بی بی سے ملنے جانے دو، یہ نہیں کہا بچوں سے ملنے جانے دو، یہ نہیں کہا بھتیجوں بھتیجیوں سے ملنے جانے دو۔ حسین نے کہا ظالمو میرے سینے سے ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، مجھے مولا سے ملنے دو۔ حسین جاتے جاتے تمہیں نماز دے کے گئے ہیں، حسین جاتے جاتے سجدے کا پیغام دے کے گئے ہیں۔ اگر تم حسینی ہو تو ڈھول مت بجانا، نماز پڑھنا، اگر تم حسینی ہو بری باتوں سے بچتے رہنا، روزے رکھنا، اگر تم حسینی ہو ان کے نام کا لنگر کرنا، سبیل لگانا، اگر تم حسینی ہو بریانی اور کھچڑی پروگرام کرنا، قرآن خوانی کرنا، حسین کے نام پہ مرنا مٹنا، دنیا والوں کو بتا دینا کہ ہماری رگ رگ میں حسین کی محبت ہے، ہماری کل کل میں حسین کی محبت ہے۔ ارے ایسے بن جاؤ اگر تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر اور دھڑکن بولے نبی نبی۔ بہرحال حسین پاک یہ پیغام دے کر کے چلے گئے کہ ظالموں ہٹ جاؤ اور مجھے سجدہ کرنے دو۔ اب جیسے ہی سجدہ کیا، سجدے کی حالت میں ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ سنو اب منظر کیا ہوتا ہے، ان ظالموں نے اتنی غنڈہ گردی کی ہے، سید زادیوں کے دوپٹوں میں آگ لگا دی ہے، ان کے خیموں میں آگ لگا دی ہے۔ بولو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے یا نہیں؟ ان کے خیمے میں آگ لگا دی ہے۔
حضرت سکینہ امام حسین پاک کی سگی بیٹی ہے. ارے 7 سال کی بچی ہے, کان میں بالی پہنے تھی, بالی. ایک ظالم یزیدی کی نیت خراب ہو جاتی ہے, کان میں جو بالی تھی سونے کی اس پہ نیت خراب ہو جاتی ہے. اس نے بالی کھینچنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا, لال پیلی آنکھیں نکالی. سیدہ سکینہ ڈر جاتی ہیں اور کربلا کے میدان میں پھپھو پھپھو کہہ کے دوڑی. جیسے ہی دوڑی ہے اس ظالم کو رحم نہیں آیا کہ یہ حسین کی سگی بیٹی ہے. اس ظالم نے ایسے کر کے دوڑ کے, چھوٹی بچی کتنا دوڑے گی, دوڑ کے جب یہاں پیٹ پہ تھپکی ماری ہے, حسین کی بچی کربلا کے ریت میں گھسٹ جاتی ہے, چہرہ چھل جاتا ہے. ارے موٹر سائیکل سے گر جاؤ کتنے گھٹنے چھلتے ہیں, وہ بچی چہرے کے بل جب گرے گی کتنی چھلی ہوگی. اس ظالم نے ہاتھ بڑھایا بالی کھینچنے کے لیے. حسین کی بیٹی نے جیسے ہی ادھر کو چہرہ کیا, اتنی زور سے تھپڑ مارا یہ 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں. اور جب انگلی چھپی ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دی جائے میں اس کے اوپر اتنی زور سے تھپڑ ماروں 7 طبق زمین میں دھسا دوں گا تاکہ پتہ چل جائے. اللہ نے کہا نہیں, میں نے سیدوں کی زبان میں وہ پاور دیا ہے, اگر یہ اپنی زبان سے کہہ دے تو ابھی میں کربلا پلٹ کے رکھ دوں گا, ابھی زمین پلٹ کے رکھ دوں گا. مگر ان کا صبر تو دیکھو. اللہ اللہ, اب ان ظالموں نے وہ غنڈہ گردی کی. حسین پاک کے سر کو خوالی نیزے پہ لگا کر کے چل دیتا ہے, جسم پاک وہیں پہ رہ گیا. سیدہ زینب کے ہاتھ باندھ لیے, حضرت سکینہ کے ہاتھ باندھ لیے, ام رباب شہربانوں کے ہاتھ باندھ لیے, امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ لیے, کسی کے آگے کو کسی کے پیچھے کو ہاتھ باندھ کر کے چل دیتے ہیں. اب سنو حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 10 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے, 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے. پھر 10 محرم کو یہ ظالم غنڈہ گردی کر رہے تھے, شام کو سر پاک لے کے نکل جاتے ہیں اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں 11 محرم آ جاتی ہے. حسین پاک کا جسم کربلا شریف میں ہے. اب 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے. کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے سنو ذرا توجہ رکھو. 11 محرم کو ہوتی ہے, مقام غادریہ ہے, کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی ہے, ایک گاؤں ہے جس بستی کا نام مقام غادریہ کتابوں میں آتا ہے. اس غادریہ کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ, جیسے آج پٹھان ہیں, ترک ہیں, شیخ ہیں, وغیرہ وغیرہ برادری ہیں. پہلے قبیلے چلتے تھے, قبیلہ بنی اسد, قبیلہ بنی کلب, قبیلہ بنو نذیر, قبیلہ بنی ہاشم, یہ سارے قبیلے تھے. تو وہ جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی اسد ہے. ان لوگوں نے نماز جنازہ 11 محرم کو حسین پاک کی پڑھی ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے, اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ یزیدیوں کے دل میں رحم ڈال دیتا, کم از کم 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھتے چلے جاتے. مگر میرا ایمان کیا کہتا ہے, میرا وجدان کیا کہتا ہے, ذرا وہ سنو. تمہارا بھی ایمان یہی کہے گا, اس لیے اللہ نے ان کے دل میں رحم نہیں ڈالا. اس لیے مسئلہ یہ ہے, اگر جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے, اگر وہ اللہ کا ولی ہو یا جنتی ہو یا متقی پرہیزگار ہو, ولی ہو, تو جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں اس ولی کے صدقے میں سارے لوگ جنتی ہو جاتے ہیں. اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے نہیں ڈالا, میرا حسین ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے, میرا حسین جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے, میرا حسین ولی بھی ہے, میرا حسین جنتی بھی ہے, میرا حسین صحابی بھی ہے, میرا حسین آل رسول بھی ہے, میرا حسین سبت رسول بھی ہے, میرا حسین جگر گوشے رسول بھی ہے, میرا حسین نوجوان جنتیوں کا سردار ہے. اگر وہ ظالم حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتے. اس لیے اللہ نے روک دیا, او ظالم یزیدی سن لو, تمہارے لیے جنت نہیں جہنم ہے. اگر نبی کے بچوں کو بچاؤ گے تو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جاؤ
گے. ارے جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت ہم حسینیوں کے لیے. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین. لبیک یا حسین، بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ تکبیر. توجہ ہے نا. کفن دیا گیا یا نہیں؟ اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے؟ دیا گیا تو کس کلر کے تھے؟ امام حسین پاک کو کفن دیا ہی نہیں گیا. کفن شریف نہیں دیا گیا. کیوں؟ ارے بھائی حسین چھوٹے سے تھے، رونے لگے امی جان ہم تو عید کو نئے کپڑے پہنیں گے. سنا ہوگا تم نے نئے کپڑے پہنے. اللہ نے جنت سے بھیج دیے. تو جو حسن حسین کے لیے جنت سے کپڑے آ سکتے ہیں تو کیا کفن شریف نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا مگر کفن نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیا شریعت مصطفیٰ. شریعت مصطفیٰ میں شہید کی کئی قسمیں ہیں. اگر کوئی عورت پیدائش کے وقت پہ انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے. کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا. کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا. کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا. کوئی جل کے مر جائے اس کو کفن دیا جائے گا، شہید ہے. کوئی ٹکرا کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اس کو کفن دیا جائے گا. کسی کے پیٹ میں درد ہو، طاعون ہو، اپینڈس ہو، اس سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، کفن دیا جائے گا. مگر سنو پیارے سنو، اگر جو تلوار لے کر کے کربلا کہیں کے میدان میں اسلام کی خاطر زخم کھا کے مر جائے، انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے. ایسے شہید کو شریعت مصطفیٰ میں نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا تاکہ حشر کے میدان میں سارے لوگ اپنے کفن میں اٹھے اور یہ شہید اپنے ان کپڑوں میں اٹھے. اس کے کپڑے لائٹ اور سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. وہ خون کے دھبے وہ نورانی ہو جائیں گے، ان سے خوشبو آتی ہوگی. حسین کو اس لیے کفن نہیں دیا گیا جب کہ حسین پاک نے اگر کربلا شریف میں گئے تو لڑنے کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نالائق نے یہ کہا ہے حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی لڑائی تھی، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی تھی، اپنی دولت کی تھی، رئی کی حکومت کے لیے تھی. اس نے یہ بکواس کی ہے. کتنے لوگوں نے اس چیز کو بولا ہے اگر حسین پاک ایسے ہی شریعت کے خلاف ان کو کفن دے دیا جاتا تو لوگ کیا کہتے کہ لیکن اللہ نے کہا حسین کو کفن نہیں دیا جائے گا. اس لیے حسین کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا پینا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا بیٹھنا اٹھنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کی زندگی گزارنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا بچپنا، حسین کی جوانی، حسین کا بڑھاپا شریعت مصطفیٰ پر. حسین دنیا میں آئے شریعت مصطفیٰ پر، دنیا سے جائیں تو شریعت مصطفیٰ پر. اس لیے کفن نہیں دیا گیا تاکہ کسی ظالم کو انگلی اٹھانے کی اجازت ہی نہ ہو. میرا حسین وہ ہے دنیا میں رہے تو بھی شریعت پر اور دنیا سے جائے تب بھی شریعت مصطفیٰ پر. حضرت عشق محبت ذکر امام حسین حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. علماء کرام. ایک
किताब है शरफ المعبد, उसमें लिखा हुआ है कि जब मीजान लगा होगा, तराजू वो गुना तोलने नेकियां तोलने वाली तराजू होगी, तो एक तराजू में नाना की उम्मत के गुना रखे जाएंगे और एक तराजू में हुसैन के वो शहीद जो खूनी कपड़े थे वो कपड़े रखे जाएंगे, और जितने गुनाह हुसैन के कपड़ों पे चढ़ जाएंगे नाना की उम्मत के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब मैं कहता हूँ हुसैन के कपड़े 1 किलो 2 किलो के होंगे, 4-5 किलो 10 किलो के होंगे, नहीं सुनने वालों सुन लो, दिल की तख्ती पर नोट कर लो, हुसैन के कपड़ों का वजन सुनो, हुसैन के कपड़ों पे कितने खून के कतरे लगे हैं, 72 जख्म हुए हैं, कितने खून में सने होंगे, मगर ये किताबों में लिखा है हुसैन की शहादत के वक्त जितने कतरे खून के जिस्म से निकले हैं उनमें से सबसे छोटा वाला कतरा, सबसे छोटा वाला कतरा उठा करके एक पल्ले में रख दो। जमीन के बड़े बड़े 7 पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूर, जबल उहद, बड़े बड़े 7 पहाड़ एक पल्ले में रख दो, और जब तोले जाए तो हुसैन के उस खून के कतरे का वजन 7 पहाड़ों से ज्यादा होगा। अब मुझे कह लेने दिया चाहे एक कतरे का ये आलम है तो हुसैन के उन कपड़ों का आलम क्या होगा जिस पे सैकड़ों कतरे लगे हैं। इसलिए हुसैन को कफन नहीं दिया गया। अब चलो जरा आगे चलो, मैं तकरीर खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। इतनी बात और बता दूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो यहीं से फिर चलूंगा, मुलाकात होगी, लेकिन इतनी बात और बता दूं क्योंकि 2:30 बजने लगे हैं। ये बात सुनते चलो, हुसैन पाक का जिस्म शरीफ करबला शरीफ में दफन हो गया है और सरे पाक को यजीदी के यहाँ ले जाया गया। पहले इब्न जियाद के यहाँ ले जाया गया, फिर यजीद के यहाँ दिमश्क में ले जाया गया, फिर वहां से वापस मदीने पाक को कर दिया। सबसे ज्यादा मोतबर रिवायत यही है, हालांकि और भी रिवायतें हैं कि हुसैन पाक के सरे पाक को मिस्र में दफन किया गया, हुसैन पाक के सरे पाक को कूफा के जो मोमिनों का कब्रिस्तान था उसमें दफन किया गया है, हुसैन के सरे पाक